السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کلاس 12 اردو بہار بورڈ کا ایک بہت ہی بہترین اور اہم چیپٹر، داستان باغ و بہار۔ اس کے مصنف ہیں میر امن دہلوی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس داستان کے مختصر اور طویل سوالات، یعنی لانگ اینڈ شارٹ کوسچنس آنسر۔ اس داستان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس داستان میں ایک شہزادہ ہوتا ہے، اس کا باپ مر جاتا ہے، اس کے باپ کو مرنے کے بعد اس کا چچا بادشاہ وقت بنتا ہے، لیکن ایک وزیر رہتا ہے جو کہ اس کے باپ کا بہت زیادہ وفادار تھا، اور ساتھ ہی اس کا چچا چاہتا نہیں ہے کہ میرا بھتیجا زندہ رہے اور مجھے اس کو کچھ دینا پڑے، کچھ بٹوارا ہو میرا۔ اسی لیے اس کا چچا اپنے بھتیجے کو مارنا چاہتا ہے اور وہ اسی فراق میں رہتا ہے، لیکن جو اس کے باپ کا وفادار وزیر وہ نہیں چاہتا ہے کہ شہزادہ مرے، تو وہ اس کے چچا کے پاس سے بہانہ مار کر کے اس کو لے کر کے چلے جاتا ہے ایک جنات کے پاس۔ وہ جنات اس لڑکے یعنی اس شہزادے کے باپ کا دوست ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس چلو۔ اس کے پاس گیا، جانے کے بعد اس کو کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس کے پاس جانے کے بعد کہا کہ ایسا معاملہ ہے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ تو جنات نے کہا کہ ہم ضرور مدد کریں گے، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، کیوں نہیں کریں گے، لیکن تم کو بھی میرا ایک شرط ماننا پڑے گا۔ کہا کہ وہ کیا شرط ہے؟ تو وہ جنات اس کو ایک فوٹو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، چاہے جہاں ملے، اور امانت میں خیانت مت کرنا، تم مجھے یہ لڑکی ڈھونڈ کر لا کے دو، ہم تمہارا کام بڑھیا طریقہ سے کر دیں گے۔ وہ لڑکا اور وزیر دونوں وہ فوٹو لے کر کے نکل جاتا ہے۔ 7 سال تک وہ ڈھونڈتے رہتا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ ہندوستان پہنچتا ہے۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد ایک بوڑھے آدمی سے ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، تو شہزادہ ایک اشرفی نکال کر اس بوڑھے آدمی کو دے دیتا ہے، جو کہ وہ بوڑھا آدمی اندھا بھی تھا۔ جب شہزادے نے ان کو ایک اشرفی دی تو اس بوڑھے نے سمجھ گیا کہ یہ آدمی یہاں کا نہیں، یہ باہر کا ہے، کیونکہ وہ مانگتا تو پہلے ہی سے تھا لیکن کوئی اسے کچھ دیتا نہیں تھا۔ یہ لوگ جب دیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے۔ ان کو پھر وہ گھر کے اندر لے کے گئے۔ جو ہی گھر کے اندر یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ جس لڑکی کی تلاش میں 7 سال سے گھوم رہے تھے وہ لڑکی اسی گھر میں موجود ہے۔ جو ہی لڑکی کو دیکھا تو شہزادہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آئی تو جب اس کے باپ بوڑھے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو لڑکے نے بات کو پلٹ دیا۔ یہاں پر انہوں نے امانت میں خیانت کر دی۔ تو اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم چرچا کریں گے، تو آپ پورا ویڈیو دیکھیے، بہت مزہ آئے گا۔ بہت زبردست اور بہت دلچسپ داستان ہے، آپ لوگ ضرور سنیے۔ پہلا سوال، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ یعنی یہ جو داستان باغ و بہار ہے اس کو کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف ہے۔ کس کی تصنیف ہے؟ میر امن دہلوی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ باغ و بہار کا تعلق صنف داستان سے ہے۔ کس سے ہے؟ صنف داستان ہے۔ یعنی یہ جو اصناف ہوتے ہیں، جیسے شاعری ہوتا ہے، داستان ہوتا ہے، ناول ہوتا ہے، افسانہ ہوتا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان اصناف میں سے باغ و بہار کی تصنیف کیا ہے؟ تو باغ و بہار داستان ہے۔ کیا ہے؟ ایک داستان ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ یعنی یہ باغ و بہار جو داستان ہے اس کو کہاں لکھا گیا؟ تو باغ و بہار فورٹ ویلم کالج میں لکھی گئی۔ کہاں لکھی گئی؟ فورٹ ویلم کالج میں لکھی گئی۔ اگلا سوال، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ یعنی یہ باغ و بہار جو داستان ہے کہہ رہا ہے کہ یہ کس کتاب کا ترجمہ ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو باغ و بہار امیر خسرو کی کتاب چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باغ و بہار کتاب کا انہوں نے جو ترجمہ کیا تو ان کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا باغ و بہار کی تصنیف پر مصنف کو 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ کتنے روپے کا؟ 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ تو یہ آبجیکٹیو میں بھی بنتا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کی سن اشاعت بتائیے۔
سن اشاعت مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھاپنے کی تاریخ، اس کو جب پھیلایا گیا اس کی تاریخ۔ اس کا جواب ہو جائے گا باغ و بہار کی سن اشاعت 1804 عیسوی ہے۔ کب ہے؟ 1804 عیسوی ہے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس کو مٹا دو۔ اس کا جواب ہو جائے گا باغ و بہار کی سن اشاعت 1804 عیسوی ہے۔ اگلا سوال، پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت کیوں تھی؟ یعنی اس کہانی میں جو جس فقیر کا ذکر ہے اس کی بیٹی کی شہرت پورے شہر میں کیوں تھی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کیونکہ فقیر کی بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے مقابل حور پری سب شرمندہ ہیں، اور شہر کے شہزادے اس پر فدا تھے۔ یعنی اس شہر کا جو راجا تھا یا جو وہاں کا شاسک تھا، اس کا جو بیٹا تھا وہ اس لڑکی پر فدا تھا، اسی لیے فقیر کی بیٹی کی شہرت پورے شہر میں تھی۔ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کتاب میں یعنی باغ و بہار میں 4 درویش کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ کتنے؟ 4 درویش۔ درویش کے معنی ہوتا ہے بوڑھا آدمی، فقیر، اسی کو ہم درویش کہتے ہیں۔ تو اس کتاب میں 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا۔ اگلا سوال، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب کی ترجمہ کی؟ یعنی میر امن صاحب کو کون کہا تھا کہ باغ و بہار کتاب کا آپ ترجمہ کیجئے؟ تو انہوں نے جان گلکرسٹ کی خواہش پر، کس کی؟ جان گلکرسٹ کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال، اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باغ و بہار ہے اس میں کن کن ملکوں کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اس اقتباس میں چین، ماچین اور ہندوستان کا ذکر ہے۔ کتنے؟ چین، ماچین اور ہندوستان، تو 3 ملکوں کا اس میں ذکر ہے۔ اگلا سوال، شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ یعنی اس کہانی میں جو شہزادہ ہے اس کے والد سے یعنی اس کے ابو اور ملک صادق جو کہ جنوں کا سردار ہے، ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا۔ کیسا تھا؟ دوستی تھا۔ اگلا سوال، شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا شہزادہ فقیر کو 1 اشرفی دیتا ہے۔ کتنا اشرفی؟ 1 اشرفی دیتا ہے۔ اگلا سوال، اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اندھے فقیر کا تعلق ملک ہندوستان سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ ملک ہندوستان سے تھا۔ اگلا سوال، داستانوں کی ایک اہم شناخت کیا ہے؟ یعنی اس کی ایک الگ پہچان ہے، وہ کچھ ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا داستانوں کی ایک اہم شناخت ما فوق الفطری عنصر ہے۔ کیا ہے؟ ما فوق الفطری عنصر۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ما فوق الفطری عنصر؟ پرکرتی کے دائرے سے باہر ہو۔ یعنی اس کتاب میں جو ہے جن کے بارے میں لکھا گیا ہے، یعنی اس کہانی میں جو جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ ہر ایک کے سمجھ سے پرے ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے، اسی لیے اس الفاظ کو ما فوق الفطری عنصر کہتے ہیں۔ اور یہی چیز داستان میں ہوتا ہے کہ من گھڑت کہانی بنا لیتا ہے بہت سارے۔ تو داستان کی ایک اہم شناخت، ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں ما فوق الفطری عنصر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے؟ کہ مبارک نے شہزادے کے چچا سے کہا اسے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے، مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاتا ہوں اور گار دیتا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ماروں گا تو آپ کی بدنامی نہیں ہوگی، وہ میری بدنامی ہوگی، کسی کو پتہ چلے گا تو میری بدنامی، نہیں ہوگا تو کوئی بدنامی نہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ آپ مت ماریے، ہم ماریں گے، یہ کہہ کر کے وہ وزیر لے کر کے جاتا ہے لیکن مارتا نہیں ہے اس کو، وہ پھر جنات کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو کے 2 اہم داستانوں کے نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا اردو کے 2 اہم داستانوں کے نام، ایک ہے فسانۂ عجائب۔ کیا ہے؟ فسانۂ عجائب۔ اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ صبرس۔ دوسرے کا نام کیا ہے؟ صبرس۔ ایک کا نام ہے فسانۂ عجائب، دوسرے کا ہے صبرس۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی کی رسائی کس کے توسط سے ہوئی؟ تو فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی کی رسائی کس کی توسط معنی ہوتا ہے سفارش،
تو ان کی جو وہاں پر توسط ہوئی میر بہادر علی حسینی، کس کی وجہ سے ہوئی؟ میر بہادر علی حسینی۔ توسط کے معنی ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے کوئی کہیں پر جانا، تو کس کے ذریعے سے گئے تھے؟ میر بہادر علی حسینی کے توسط سے گئے تھے۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی کتنے روپے تنخواہ میں ہوئی؟ یعنی کتنا روپیہ تنخواہ ان کو شروع میں ملتا تھا؟ تو فورٹ ولیم کالج میں میر امن کو 40 روپیہ مہینہ تنخواہ ملتا تھا۔ کتنا؟ 40 روپیہ مہینہ۔ اگلا سوال، میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے کب سبکدوش ہوئے؟ سبکدوش ہونا مطلب وہاں سے کب وہ ریٹائرمنٹ لیے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا میر امن دہلوی 1806 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج سے سبکدوش ہوئے۔ کتنے؟ 1806 عیسوی میں انہوں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لیا۔ کہاں سے؟ فورٹ ولیم کالج سے۔ اگلا سوال، سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ اس کا جواب ہو جائے گا سلیمانی سرما کی خوبی یہ تھی کہ اسے لگانے سے نابینا کو دکھائی دینے لگتا تھا۔ یہ ظلمہ نہیں ہے بلکہ سرما ہوگا، سرما ایسے ہوگا۔ خیر، اگلا سوال، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا؟ یعنی مبارک جو ہے وہ ملک صادق جنات کے سردار سے جو ملنے گیا تو کس مقصد کے تحت گیا؟ اس کا جواب ہوگا شہزادے کی جان بچانے کے واسطے مبارک شہزادے کو ملک صادق کے پاس لے گیا تھا۔ کہاں پر لے گیا تھا؟ شہزادے کو لے کر کے گیا تھا ملک صادق کے پاس۔ کون؟ مبارک۔ اگلا سوال، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیز خریدی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا سفر پر روانہ ہونا مطلب سفر پر نکلنا۔ سفر پر نکلنے سے پہلے مبارک نے بازار سے عطر اور بخور خریدا۔ تو اب آپ کے من میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ بخور کیا چیز ہوتا ہے؟ تو بخور وہ چیز جن کے آگ پر ڈالنے یا جلانے سے خوشبو نکلتی ہے۔ بخور وہ چیز ہے جن کے آگ پر ڈالنے یا جلانے سے کیا نکلتی ہے؟ خوشبو نکلتی ہے، اس کو ہم بخور کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی؟ ملک صادق کو ایک نازنین کی تلاش تھی۔ نازنین مطلب ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ اسی نازنین کی تصویر شہزادے کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تم اس کو ڈھونڈ کر لاؤ گے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور امانت میں خیانت مت کرنا۔ یعنی جو ملک صادق جو جنات کے سردار ہیں وہ ایک فوٹو دیا اس کو شہزادے کو اور کہا کہ تم جاؤ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، میں تمہارا ہر کام کروں گا، میں تم کو ایک بندر دوں گا، اس بندر کی مدد سے تم اپنے چاچا کے تختہ پلٹ کر کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو ان کو وہ فوٹو دیا اور ڈھونڈ کے لانے بولا، اور کہا کہ تم امانت میں خیانت مت کرنا، یعنی تم لڑکی کو دیکھ کر تم بہک مت جانا، تم جو ہی پتہ چلے تم ہم کو خبر کرنا، ہم تم کو اس سے بہتر دیں گے۔ اگلا سوال، شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ شہزادہ جو ہی فقیر کی بیٹی کو دیکھا، یعنی وہی جس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا اسی لڑکی کو جب دیکھا تو شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا نازنین کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر شہزادہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کس کو دیکھ کر کے؟ اس لڑکی کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر کے شہزادہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، ملک صادق نے شہزادے کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ یعنی جب ان کو فوٹو دے کر کے بھیجا تھا تو اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ تم جوان لڑکا ہو، اسی لیے ہم تم سے بار بار تاکید کر کے کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہے ملک صادق نے شہزادے کو امانت میں خیانت نہ کرنے کی تاکید کی تھی۔ کیا کرنے کی؟ امانت میں خیانت نہ کرنے کی تاکید کی تھی۔ کون؟ ملک صادق نے کی تھی۔ کس کو؟ شہزادے کو کی تھی۔ اگلا سوال، فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کیا کہا؟ یعنی جب شہزادہ اس لڑکی کی تلاش میں نکلا تو اس لڑکی کے باپ سے ملا جو کہ اندھا فقیر تھا۔ تو جب وہ اندھا فقیر پیسہ مانگ رہا تھا تو شہزادے نے اس کو ایک اشرفی دیا، تو وہ فقیر کیا کہتا ہے؟ تو سنیے جواب، فقیر نے شہزادے سے کہا کہ اے داتا، یعنی کہ اے دینے والے، خدا تیرا بھلا کرے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ اے داتا، اے دینے والے، خدا تیرا بھلا کرے، تو شاید مسافر ہے، اس شہر کا باشندہ نہیں۔ تو یہ فقیر نے شہزادے سے کہا۔ تو دوستو، آج کا کلاس اسی میں ختم ہوتا ہے۔
تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ لائک شیئر کیجیے اپنے دوستوں میں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔